دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں، سامسنگ ان کا، نوکیا ان کا، آئی فون ان کا۔ ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، پنجاب، پورا کے پی کے، پورا بلوچستان، ہیں جی پورا سندھ، سارے مقروض حضرت۔ یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے حضرت۔ اگر آپ دکھاؤ جی، اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں، آپ مقروض ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے۔ یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے، یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے۔ مقروض جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ او بھی مقروض، جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ او بھی مقروض، جڑا 9 بجے جمعہ او بھی مقروض۔ 10:20 ہو رہے ہیں، جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض، جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی مقروض۔ یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے۔ سڑکیں گروی، روڈ گروی، سٹیل مل خسارے میں، پی ٹی سی ایل بیچ دیا، وابڈا آدھی بک گئی، آدھی بکنے والی ہے۔ یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے، کیونکہ میری قوم آج کل فیس بک پہ جاگتی ہے، ویسے میری قوم سو رہی ہے جی، اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا، پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا، کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی گرمی سے، کبھی سردی سے، کبھی بارش سے، کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے، کبھی بیمار کر کے، کبھی خوشی دے۔ یہ امتحان، یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے، ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں۔ حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں، مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان میں۔ صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے وکھرے وکھرے ہیں، بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں ہیں۔ امتحان کا انداز وکھرا ہے، سٹائل وکھرا ہے، سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان، ہیں سارے کمرہ۔ اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا، کیسا کریم ہے امتحان لینے والا، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے۔ ایسا امتحان، سوال بھی پہلے بتا دیے، جواب بھی پہلے بتا دیے، اے سوال نہیں تھے، اے جواب نہیں، نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں۔ اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے حضرت، سب کا امتحان ہو رہا ہے حضرت۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب کا امتحان، کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچھا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ، سارے امتحان میں، کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان، سب کا امتحان، سب کا امتحان جی۔ اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتا ہے، دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا حضرت۔ ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا، نہ بھائی، یہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اوے بندے، اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، نیچے، تو کیا کرنے آ رہا ہے اوپر؟ تیری نیچے جگہ ہے، نیچے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا۔ ہاں یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا۔ اب فرماتے ہیں بادشاہ نا اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دور نہ ایک بابا جاتا دکھائی دیا، بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں۔ اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ ہاں جی، تب بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے۔ یہ دیکھیں نا جب سیلاب آیا ساری قوم حضرت جی فیس بک پہ ہیرو بنی ہوئی تھی، وہ جی کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران، پتہ نا فیس بک تے لگے دے ہیں۔ ایننا جو ایک بھی نہیں ہے جڑا سامنے کھلو کے پوچھے حضرت صاحب جب کوئٹہ ڈوب رہا تھا آپ کتنے تھے؟ ایننا جو کوئی بھی نہیں آنا جو حضرت، یہ فیس بک دے ہیرو نے سارے۔ یہ آج کل فیس بک پہ سارا کچھ کر دے۔ اور بھائی روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، روٹی بھی فیس بک پہ کھایا کرو، باقی تو سارا کچھ فیس بک پہ کرتے ہو۔ جب سیلاب آیا ساری قوم جناب لگی ہوئی تھی، اے جی کتنے نے حکمران، اے جی سوات ڈوب رہا ہے، بحرین ڈوب رہا ہے، مدائن ڈوب رہا ہے، تونسا ڈوب رہا ہے، راجن پور ڈوب رہا ہے، حیدرآباد ڈوب رہا ہے، کدھر ہیں حکمران؟ فیس بک کے ہیرو سارے۔ یہ بھی الیکشن آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے نا ووٹ لینے، ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھے گا حضرت کتنے تو۔ تب اس قوم کا حال یہ ہے، کوئی ایک بسکٹ پہ ووٹ دے گا، کوئی چائے کے کپ پہ ووٹ دے گا، کوئی بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے گا، کوئی ایک کباب پہ ووٹ دے گا۔ فیس بک کے ہیرو ہیں یہ سارے، یہ سارے فیس بک کے ہیرو ہیں۔ فیس بک پہ لگ کتنے نے، جب ووٹ مانگنے آئے گے ایک بھی نہیں ان میں سے پوچھے گا کہ جناب جب پاکستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے آپ؟ کوئی نہیں پوچھے گا آپ سب نے ووٹ دینے ہیں حضرت۔ فیس بک کے ہیرو۔ بھائی ایک کام کریا کرو، روٹی بھی فیس بک تے کھایا کرو۔ بس میں اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، اس سے زیادہ میں کیا کھپوں حضرت۔ بس اسی کے حضور دعا کروں گا، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، اتنا ہی کہوں گا۔ تسی تے جاگنا کوئی نہیں، میں انہوں نے اپنے گل پا لواں۔ مودری عرضی پہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اتنا ہی کہوں گا، بس اس قوم کے لیے اتنا کہہ سکوں گا، کیونکہ ابھی تک ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں حضرت سارے۔ یہ میری قوم سب کچھ فیس بک پہ کرتی ہے آج کل۔ بات اسی دن بنے گی جس دن یہ قوم جاگے گی حضرت جی، پتہ نہیں جاگے گی کب حضرت جی۔ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے حضرت جی۔ یہ تو ابھی سیلاب ہے نا، مشکل تو ابھی بعد میں آنی ہے۔ فصلاں رڑ گئیاں، گودام رڑ گئے حضرت، پتہ نہیں کب یہ قوم جاگے گی حضرت جی، کب ہم جاگیں گے حضرت جی۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ یہ موبائل آپ نے پکڑ رکھے ہیں، سامسنگ ان کا، نوکیا ان کا، آئی فون ان کا، ہیں جی۔ یہ جو آپ کو دو بنا رہے ہیں اوپو شوپو ویوو شیوو، وہ بھی آپ سارا چائنا سے خرید کے ادھر جوڑ رہے ہیں بس اس کو ادھر۔ ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، سوزوکی ان کی، ایم جی ان کی، ہنڈائے ان کی، کیا ان کی، مرسڈیز ان کی، بی ایم ڈبلیو ان کی۔ ہم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ ہم نے 75 سالوں کا رزلٹ یہ نکالا، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں۔ قبلہ میں بڑے ادب سے پیر صاحب، حضرت صاحب، میں، حضرت صاحب، حضرت صاحب، حضرت صاحب، تسی صاحب، پورا فیصل آباد صاحب، پورا سیالکوٹ صاحب، پورا گجرانوالہ، پورا پنجاب، پورا کے پی کے، پورا بلوچستان، ہیں جی پورا سندھ، سارے مقروض حضرت۔ یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے حضرت۔ اگر آپ دکھاؤ جی، اگر آپ یہ موبائل پکڑ کے بڑی شو مار رہے ہیں، آپ مقروض ہیں،
اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی ہم نے سود پہ لے رکھا ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. مقروض جڑا بچہ آج دوپہری جمعہ اوی مقروض، جڑا آج مغرب تو بعد جمعہ اوی مقروض، جڑا 9 بجے جمعہ اوی مقروض. 10:20 ہو رہے ہیں، جو 10:19 پہ پیدا ہوا وہ بھی مقروض، جو 10:22 پہ پیدا ہوگا وہ بھی مقروض. یہ ہماری 75 سالوں کی کارستانی ہے. سڑکیں گروی، روڈ گروی، سٹیل مل خسارے میں، پی ٹی سی ایل بیچ دیا، وابڈا آدھی بک گئی، آدھی بکنے والی ہے. یہ ہماری 75 سال کی کارستانی ہے. کیونکہ میری قوم آج کل فیس بک پہ جاگتی ہے، ویسے میری قوم سو رہی ہے. اور انشاءاللہ جس دن یہ قوم جاگ گئی نا، پھر اللہ کے فضل سے دیکھو ہوتا کیا ہے. میں حضرت صاحب سارا دن آج ادھر گھوما ہوں، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. کیا ہے آپ کے فیصلہ بارڈ میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حضرت جی. کیا ہے جی؟ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. دیکھ دیکھ رونا آتا ہے. اوہ جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا کیوں جائے؟ اللہ اللہ بے شک. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم کیا سمجھتے ہو جو کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن کے پاس نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور سر شہدہ بیان میرے جو موجود ہے. تو نکالنے والا بن، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے. تو نکالنے والا بن. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یو کے جائے، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آسٹریلیا جائے. لیکن دکھ کی بات ہے یہ قوم ہے تو قرآن والی، لیکن اس قوم کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن الماریوں میں ہے، قرآن غلاف میں ہے، قرآن تعویذوں کے لیے ہے، قرآن تراویحوں کے لیے ہے، قرآن دم کے لیے ہے، قرآن شبینے کے لیے ہے، قرآن کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہے، قرآن پوری شادی پہ قرآن کی مخالفت کر کے دلہن کو قرآن کے نیچے بھیجنے کے لیے. بس جس دن تمہارے کردار میں قرآن آئے گا اللہ کی قسم ہے پھر تم آسٹریلیا نہیں جاؤ گے، تم یو کے نہیں جاؤ گے، تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم جرمنی نہیں جاؤ گے، وہ تمہارے پاس پڑھنے آئیں. لیکن قرآن دیکھو جی، جن کے پاس علی ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے پاس علی ہوں حضرت، وہ قوم پڑھنے جائے کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ علی ایتھے ہی نہیں، بس حضرت ایتھے علی کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں، علی کردار چ کوئی نہیں حضرت. جس دن علی ایتھے تے کردار چاہ گئے پھر تسی پڑھن نہیں جاؤ گے، پھر وہ آ کے کہن گے تاڑے کل علی نے کوئی سانو بھی پڑھاؤ ہے. پڑھایا بھائی، ہر علم کو دیکھو تمہیں پیچھے ایک مسلمان نظر آئے گا. جب وہ علی والے تھے، جب وہ قرآن والے تھے، ہر علم اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، تمہیں مسلمان نظر آئیں گے سب کے پیچھے حضرت. جب وہ قرآن والے تھے، جب وہ علی والے تھے. اب نہ ہم قرآن والے ہیں نہ ہم علی والے ہیں. قرآن الماریوں میں، علی صرف ناروں میں حضرت. نہ قرآن کردار میں نہ علی کردار میں نہیں حضرت جی. محنت کرو حضرت، محنت کرو یار، خدا کا واسطہ اٹھو یار. 75 سال ہو گئے، تمہیں پاکستان دیکھ کے رونا نہیں آتا ہے؟ تمہارا دل نہیں کڑتا اپنے پاکستان کو اس حال میں دیکھ کے حضرت؟ سارے باتیں کرتے ہیں، گرین پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں حضرت. ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمیں پوچھو ایئرپورٹ پہ کیا کرتے ہیں. کڑی لو آندہ کو توک کیا ہے، لو آندے نے انگوٹھی لو آندہ کو توک. جب مجھے مشین سے جو گزار دیا تو بات ختم ہو گئی.
پگ لوان دا ایک دفعہ اس نے پگ چیک بھی کی ہے. میں حضرت وہ آج میں نے نا ذرا کس کے باندھی ہوئی ہے. میں سعودیہ ایئرپورٹ نا عمرے کے لیے جب میں نے بڑی کر کے باندھی تھی نا, مجھے کہتا اتارو. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم نے چیک کیا ہے مجھے, تب اتارنے کا تک. وہ کہتا میں کہہ رہا ہوں تو اتارو. وہ میری پگ اتروا کے نا جا کے اس کو کہتا اب آپس میں جو اس نے بات کی, کہتا ہے مانگنے والے بھی اتنی بڑی پگ باندھتے ہیں. مانگنے والے ہیں ہم, مانگنے والے ہیں باہر, ہم مانگنے والے مشہور ہیں پتر. ہم سے کوئی کارنامہ نہیں ہوا, ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں بیٹا. مانگنے والوں کی پھر عزت کوئی نہیں کرتا بیٹا. ہم باہر مانگنے والے مشہور ہیں. کسے ہم نے نہیں مانگا یار, ہم باہر مانگ, یہ آپ ادھر ہی توتے ہاں بنے ہوئے ہیں سارے. یہ 14 اگست کو سارے آپے سے باہر ہوئے ہوتے, باہر آپ مانگنے والے مشہور ہو. یہ ادھر ہی ہیں مصباحی صاحب کی پھوپھا, باہر مصباحی صاحب جائیں تو ایئرپورٹ پہ مانگنے والا کہتے ہیں ہمیں. کس کے سامنے نہیں گئے کولا لے کے مانگنے, ہم مانگنے کے لیے بنا تھا. یہ دنیا پہ چھا جانے کے لیے بنا تھا, ہم نے مانگنے والا بنا دیا. اٹھو پتر, میں کرنے کو وہی رٹی رٹائیں تقریریں کر سکتا تھا, آتی ہیں ساری ہمیں. کوشش کی ہے یار. اٹھو پتر. ہوں میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا حضرت جی, کیونکہ آگے بھی پورے 11 بجے بیان ہے. میں حضرت صاحب اس وقت بھی زلزلہ آیا نا, چلو میں کان سے کہہ دینا ہوں, سون کوئی نہ لگے. حکمرانوں کی تو موجیں لگ گئی ہیں, انہوں نے مانگنا پھر باہر جا کے. پاکستان روڑ گیا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو پیسے ملنے نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں ملنا, سارے جیبوں میں جانے ہیں. ان کی تو موج لگ گئی حضرت سیلاب آنے سے. دکھ تو آپ کو ہے, تکلیف تو آپ کو ہے, دکھ تو مجھے ہے, میں تڑپ رہا ہوں. تو موجیں لگ گئی حضرت جی, باہر سے آنا ہے جناب, بٹنا ہے آپس میں. سب سے زیادہ بیٹا آج بھی زلزلے اور سونامی سیلاب جاپان میں آتے ہیں. وہ ہے ہی زلزلوں کی سر. اور سب سے بڑی بات, جاپان وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا, ہیروشیما ناگاساکی, جس نے ایٹم بم بھی کھایا. لیکن اس وقت بھی زبردست اکانومی ہے ان کی حضرت. یہ ٹویوٹا ان کی ہے نا جی, ٹویوٹا ان کی ہے میاں جی. یا 1.6, یہ آپ کی 1.8, یہ گرینڈی, یہ فارٹیونر, یہ ریوو ڈالا, یہ ان کا ہے میاں جی. سب سے زیادہ سیلاب, سب سے زیادہ سونامی. پھر استاد فرمانے لگے بھٹو کے دور میں نا, بھٹو صاحب نے بم کھانے کے باوجود, سونامی کے باوجود, زلزلے کے باوجود دیکھا کہ جاپانی انجی جان رہے ہیں سدھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کیا کرتے ہیں. ایٹم بم بھی کھایا, زلزلے بھی سب سے زیادہ, سونامی بھی سب سے زیادہ, پھر بھی ترقی. جاؤ دیکھ کے آؤ جاپانی کی کر دینے. کہتے 12 بندوں پہ مبنی وفد گیا. کہتے ہیں ہم 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے نا ایئرپورٹ پہ 12 جاپانی کھڑے تھے, کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں. کہتے ہیں ہم نے جانے سے 11 بندوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہی نہیں جانا, کوئی ہوٹل ٹھہرنا سے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہوٹل رہ کے تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا, ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا نا کیا کرتے ہیں, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. فرماتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا, کیونکہ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں. وہ پھر بات وہی آ گئی نا, جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم سارے روتے ہیں. مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی, رحمت ہے نا روئیں گے, بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے. روتے ہیں جی لوگ, روتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے, بیٹی ہو گئی, ڈوب مار کے جا کے. حضرت یاد رکھنا, اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے, لیکن عوام میں رائج ہے, بولا جاتا ہے کیا, جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے, جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. ایک نیک بات, بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں, اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائیں. اور پہنچ سکتا ہے بندہ, کوئی بڑی بات نہیں ہے, خیال میں بڑی طاقت ہے. حضرت وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا, کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف,
دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا، سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی حضرت. تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں. اس لیے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. بس گزارش ہے کہ 2 بار ہی تو سونا کر کے پڑھے کرنا. ٹھیک ہے، آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے حضرت. اور پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے. ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. فرماتے ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا ہے. اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس. پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں حضرت. عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں حضرت. جی نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے آ گئے ہیں، لیکن حضرت صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے سچ مچائے مچ. اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش آمد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی. تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت. ہاں جی، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اس لیے آئیں اس جانب اور مزہ لیں. دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا. کیا لکھا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب لے رہے ہوتے. اللہ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس. تو جو تسی نہیں منو گے تو منوں گا میں بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار، چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے. لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ لیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھولے حضرت. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لے، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانب حضرت، اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا. کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں
کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں، لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے، تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی بھی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے؟ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ کے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی حضرت، ادھر تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی حضرت، ادھر تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے،
لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق ہے، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اگر نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔